بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین اکرام، 6 فروری 2026 بروز جمعہ 1:25 پر ایک نجس العین درندہ صفت یزید فکر میں ڈوبا ہوا بدن مسجد خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی جانب چلا اور مسجد میں صف در صف شہید مسجد کوفہ کے غلام حالت رکوع میں سبحان رب العظیم و بحمدہ کی تسبیح میں مصروف تھے۔ یہ جھکی ہوئی کمریں اپنے مالک کے حضور سجدے کے لیے تیار تھی کہ پیروکار ابن ملجم نے خبداران علی ابن ابی طالب پر وار کیا۔ بدن کے اعضاء تو بکھر گئے لیکن وجود عشق حسین مکمل ہو گیا۔ وہ سجدہ جو مسجد میں ہونا تھا وہ اپنے آقا اور وہ مولا کے حضور ان کے قدموں میں منتقل ہو گیا۔ ناپاک ارادے نے ماں سے بیٹا، اولاد سے باپ تو چھین لیا، لیکن نوکر کو مالک سے اور غلام کو اپنے آقا سے ملا دیا۔ پھر اس کے بعد وہی ہوا جو صدیوں سے ہماری روایت ہے کہ لاشیں ہاسپٹل کے اسٹریچر میں اور مریض بستر پر در سے کرا رہے تھے کہ ملت کی جمعیت اور قائدین کے منصفانہ فیصلوں کی منتظر لاشوں کو ہم نے پھر تقسیم کر دیا۔ جو جس کا تھا وہ اس کی لاش اٹھا کے لے گیا۔ لاشوں کا فیصلہ وابستگیوں کی بنیاد پر کر لیا گیا۔ شہداء کے لواحقین پیاروں کے اچانک بچھڑنے کے سوگ میں تھے، لیکن فیصلہ ساز دماغوں نے ان سے مزید سمجھنے کی صلاحیت بھی چھین لی۔ ہم بالآخر اجتماعی عبادت کے لیے آنے والوں کو اجتماعی جنازہ بھی نہیں دے سکے۔ ہمیشہ قوم کے یکجہتی کی اپیل کرنے والے ہمدردان ملت خود قائدانہ جمعیت اور یکجہتی نہیں دکھا سکے۔ ہمیں ابھی ہجوم سے قوم تک ایک طویل سفر کرنا ہے۔ قوم بے چین تھی لیکن کہیں کوئی اجتماعی آواز نہیں تھی۔ نہیں سمجھ میں آیا ابھی تک کہ لاشیں اجرت میں کیوں دفنائی گئیں۔ میں خود اس جملے کا قائل ہوں کہ لاشوں پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، لیکن میرے ساتھ یہ بھی ذہن رکھتا ہوں اور یہ بھی شعور رکھتا ہوں کہ لاشوں کو قیادت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بس میں ایک ٹریکٹر اور ٹرالے کے درمیان تصادم ہو جائے تو مرنے والوں کے لیے فوراً حکومت کی جانب سے بہت لمبی رقوم کا اعلان کر دیا جاتا ہے، مریضوں کے علاج کے لیے اعلان کر دیا جاتا ہے، اور یہ زخمیوں کا علاج کروانا، ان کی مدد کرنا اور مرنے والوں کے لواحقین کے لیے مالی امداد کا اعلان کرنا یہ کوئی خیرات نہیں ہے، یہ ریاست کا حق ہے کہ اگر وہ اپنے ملک میں رہنے والے افراد کو اگر تحفظ فراہم نہیں کر سکتی، اگر وہ ان کو سکون اور محفوظ نہیں بنا سکتی، تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کا خون بہا تو ادا کرے۔ وہ افراد جو اسلام آباد تلاش روزگار کے سلسلے میں آئے تھے، آخر ان کے صرف تابوت واپس گئے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ باپ جو اپنی بیٹی کا جہیز کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے یہاں پر تلاش روزگار میں تھا، کیا اس تابوت کے ساتھ اس کی بیٹی کے ارمان پورے ہو جائیں گے؟ کیا لفظ شہید کے اعزاز کے ساتھ جو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا اس سے اس کے بچوں کی فیس ادا کر دی جائے گی؟ کیا جو ماں کے علاج کے لیے، جو باپ کے علاج کے لیے یہاں پر حصول روزگار کے لیے اتنے کلومیٹر سفر کر کے پہنچا تھا اور یہاں پر اسلام آباد میں مقیم تھا، کیا اس کے جنازے کے ساتھ اس کی ماں کا علاج ممکن ہو سکے گا؟ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ یہ سب کچھ بالآخر سیاست کی نظر ہو گیا۔ یہ سب کچھ ممکن تھا لیکن کیسے؟ بصیرت سے، شعور سے۔ جہاں آپس میں اختلافات کی دیواریں اور انا کا قد اتنا بلند ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کی شکل و صورت بھی دیکھنا گوارا نہ کریں، تو وہاں ایسی باتوں کو اور ایسی غیر ضروری باتوں کو کون سوچتا ہے؟ ریاست پاکستان کے وزیر داخلہ کا بیان میڈیا پہ چلایا گیا کہ اس ملعون خودکش حملہ آور کا ماسٹر مائنڈ گرفتار ہو گیا ہے، لیکن میں اس خبر کو سننے کے لیے بے چین ہوں کہ اس مائنڈ سیٹ کے افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ میں ریاست تک یہ اطلاع پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس لمحے اسی مائنڈ
سیٹ کا، اسی ماسٹر مائنڈ کا بھیجا ہوا شخص اس مسجد میں یہ حملہ کر رہا تھا، تو اسی مسجد سے چند گز کے فاصلے پر اسی مائنڈ سیٹ کے افراد کچھ اور ایسے ہی خودکش ذہنوں کو تیار کرنے میں مصروف تھے۔ کارخانے کا مستری پکڑا گیا لیکن کارخانہ بند نہیں ہوا۔ میں یقیناً سمجھتا ہوں، میں اس بات کا قائل ہوں، پاکستان میں شیعہ سنی اختلافات نہیں ہیں، پاکستان میں مسلکی اختلافات نہیں ہیں۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ ترلائی کلاں اسلام آباد میں بم دھماکے کے فوراً بعد شہداء کی بکھرے ہوئے بدن اکٹھے کرنے والے ہاتھ جو تھے وہ اہل سنت کے تھے۔ یہاں مسلکی اختلافات نہیں ہیں، لیکن حسینی فکر اور یزیدی فکر جو ہے وہ نبرد آزما ہے۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وطن عزیز میں شیعہ سنی اختلافات سامنے آئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً یہاں کا ہر اہل سنت شیعہ سے محبت اور ہر شیعہ اہل سنت سے پیار کرتا ہے، لیکن وہ افراد کون ہیں جن کو یہ پیار بھی سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ افراد کون ہیں جن کے لیے مسجدیں عقیدوں کی بنیاد پر نہیں ہوتی، ضرورتوں کی بنیاد پر ہوتی ہیں؟ وہ افغانستان سے آیا تھا، تو افغانستان سے کون سا عقیدہ ہے جو اس ملک میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے؟ بتایا جائے کہ اس کے حامل افراد کون سے ہیں۔ بہرحال یہ تو مدت سے اس ملک میں یہ فکریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور یہ کربلا کے بعد یہ سلسلہ شہادتوں کا جاری رہے گا۔ ہم مسجدوں سے تمہیں نمازی دیتے رہیں گے، تم کمین گاہوں سے ہمیں قاتل دیتے رہنا، لیکن یقیناً تمہیں اب تک تو یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ تمہارا ایک ملعون واصل جہنم ہوتا ہے۔ ہم اپنی کئی قیمتی جانیں دے کر بھی سرخرو رہتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں۔ اس امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا سے میرا ایک ذاتی تعلق، میری وابستگی، کیونکہ میں پاکستان سے جب گیا تھا تو اسی مسجد میں، اسی امام بارگاہ میں ہی میری آخری تقریر تھی، اور اسی امام بارگاہ سے ہی مجھے ذہنی اور فکری دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ میں شہدائے ترلائی کلاں کو بہت زیادہ عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ان کے لواحقین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو آپ کے رشتوں کے بچھڑنے کا غم تو ہے، لیکن آپ سرخرو ہو گئے مالک کے حضور۔ آپ نے اپنے آپ کو کربلا سے ملا دیا۔ آپ مکتب کربلا کے پیروکار تھے، اور آپ کربلا کے ساتھ مسلسل ہو گئے۔ میں ان زخمیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ مالک ان کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں ان افراد کے لیے جو ایسے موقعوں پر اپنے بہت سے مواقع بنا لیتے ہیں، کہ مالک انہیں بصیرت عطا فرمائے، انہیں شعور عطا فرمائے، انہیں فکری سربلندی عطا فرمائے، کہ وہ ذات سے نکل کر اجتماع کا فائدہ، قوم کے فائدے کے لیے وہ سوچنا شروع کرے۔ بزدلانہ بیانات دینے سے بہتر تھا خاموش رہنا۔ تعلقات کو بڑھانے کی خواہش رکھنے سے کہیں زیادہ بہتر تھا کہ آپ خاموش رہتے۔ آپ فوری طور پر ایک ایسے اجتماعی نماز جنازہ کا اعلان کرتے، سیاست نہ کرتے، لیکن کم از کم ان جنازوں کی عزت ضرور کی جاتی، ان کو باوقار انداز میں ضرور اٹھایا جاتا، ان کو باعزت انداز میں ضرور اٹھایا جاتا۔ لیکن شہداء اپنے مقام پہ پہنچ گئے، ان کو وہ اعزاز مل گیا، زخمی سیدہ کی بارگاہ سے اجر وصول کر لیں گے، لواحقین کو ان کے صبر پر ان کا اجر مل جائے گا، لیکن ہمارے جذبات چند دنوں کے بعد دوبارہ ان سرد خانوں میں منتقل ہوں گے، اور ہم دوبارہ اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کسی اگلے سانحے کے لیے اپنے جذبات کو بچا کے رکھیں گے۔ اللہ میری قوم میں وحدت عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے، عقلی شعور میں بلندی عطا فرمائے، ہمیں
اپنی ذات کی نفی کر کے ملت کے لیے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے. اور میں اظہار بیزاری کرتا ہوں ایسے رویوں سے، ایسے جملوں سے جہاں پر صرف اور صرف اپنی ذات اور اپنے مفادات کو سامنے رکھا جائے اور اپنی ذات اور اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے سوچا جائے. میں کسی کا نام لیے بغیر ہمدردان ملت سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ خدا را ایک لمحے کے لیے آپ ضرور سوچئے گا کہ اگر آپ کا بیٹا اور آپ کا بھائی اسی جگہ پر اسی بلاسٹ میں شہید ہو جاتا تو کیا آپ کا لہجہ پھر یہی ہونا تھا؟ کیا آپ کا رویہ پھر بھی یہی ہونا تھا؟ یا آپ کے لہجے میں جو مٹھاس تھی اس میں کسی قسم کی کوئی جذباتی سختی نظر آنی تھی؟ یقیناً نظر آنی تھی. لیکن بہرحال ملت نے جو درد محسوس کیا، میرے اندر بھی وہی ملت کا دل ہے. میں نے بھی اس درد کو محسوس کیا، میں نے اپنے درد کا اظہار کیا، اور اپنے جیسے ہم ذہنوں سے دوبارہ اپیل ہے کہ آئیں ایک کوشش اور کریں کہ ہم ان شہداء کے لاشوں کو وہ تسکین پہنچا سکیں، وہ سکون پہنچا سکیں. ہم دوبارہ انہی لاشوں کے ساتھ، انہی شہیدوں کے جنازوں کے ساتھ یہ عہد تو کر سکتے ہیں کہ ہم دوبارہ وفاداری کا ایک درس پڑھتے ہوئے دوبارہ ملت کو یکجا کرنے کے لیے، دوبارہ ملت کے اتحاد کے لیے ایک کوشش ضرور کریں گے. خدا ہم سب پہ رحم فرمائے، خدا ہم سب کو معاف فرمائے، اور آل محمد علیہ السلام ہمیں وہ بصیرت و شعور عطا فرمائے اور مالک زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ حقیقی عدل اور حقیقی انصاف ہو سکے. السلام علیکم یا علی السلام.